میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا تو نے، انتخابات کے نتائج تو پہلے سے طے ہوتے ہیں، ماہرین کی ٹیم اعداد و شمار کے سارے گوشوارے مرتب کر لیتی ہے جو ٹی وی پر پیش کر دیے جاتے ہیں اور اخباروں کو جاری ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے ماہرین کی ٹیم واہ واہ کا ڈول پیٹتی رہتی ہے کہ کیا آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدار انتخابات تھے۔ یہ تین لفظ گویا سکہ راج الوقت ہیں۔ اب ایک لفظ اور آ گیا ہے، شفاف نظام مصطفیٰ یا پھر نفاذ شریعت جیسی اصطلاح کا کوئی مطلب ہے؟ قرآن اور سنت کے ہوتے اسلام کے نفاذ کی کوئی ضرورت ہے؟ کتنے اسلامی ممالک ہیں، کہیں کسی حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے اسلام نافذ کرے؟ اسلام تو 1400 سال پہلے نافذ ہو چکا ہے۔ پھر احتساب کا نعرہ ہے، صوبائی محتسب بیٹھے ہیں، وفاقی محتسب ہیں، آڈٹ اور اکاؤنٹ کے سینکڑوں محکمے ہیں، اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں۔ وہ سب آخر کس لیے ہیں مگر احتساب نہیں ہوتا؟ نیچے سے اوپر تک عدالتیں ہیں مگر انصاف نہیں ملتا تو انصاف آپ کی دہلیز پر کا نعرہ مقبول ہو جاتا ہے۔ خیر یار، یہ دل جلانے والی باتیں ہیں، میں بھی جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ بات ہو رہی تھی شاہ عالم کی۔ اسے جب بیوروکریسی نے سیاسی منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ سیاست میں کیسے رہ سکتا تھا؟ ایک بار قتل کی کوشش ناکام ہو گئی تو اسے سیاسی موت مار دیا گیا، اس کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، پارٹی پر اس کے مخالفوں کا قبضہ کرایا گیا، اسے ہراساں اور بدنام کیا گیا۔ آج شاہ عالم اکیلا ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی اس کی، ضرور ہوگی، اور شاہ عالم جانتا ہوگا کہ اس سے کوئی خفا ہے۔ امریکہ، آرمی یا اسلام آباد، یہ تین الف راضی تو اللہ بھی راضی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، استغفر اللہ، مایوسی نے کیسی کافرانہ سوچ پیدا کر دی ہے۔ اب میں نے سیاست کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خدا بخش مندرال کے قتل نے میری ہر خواہش، میری ہر خوش فہمی دور کر دی ہے۔ اپنی پارٹی سے میں پہلے ہی دستبردار ہو گیا تھا، اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ میں سیاسی مداری بننے کی نہ صلاحیت ہے نہ طاقت، اور مجھے ضرورت بھی کیا ہے۔ رئیس ہنسنے لگا، اب بس اتنا ہی دم خم تھا، وزیر اعظم کے گھوڑے۔ میں نے کہا یار رئیس، ویسے تو ہر بچہ خواب دیکھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننے کے۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت بڑا اور قابل تعظیم ہوتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ ایک ملک اور قوم کا انتظام چلانا اور اس کی قیادت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مگر جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس میں صلاحیت کا کوئی کام نہیں۔ صلاحیت کا مقابلہ ایماندارانہ ہوتا تو میں بھی مقابلے میں شامل رہتا، شاید کسی دن محنت اور مستقل مزاجی سے جیت بھی جاتا، مگر یہاں وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ یہ سلیکشن کا معاملہ ہے، الیکشن کا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے جیسے اور مجھ سے لاکھ درجہ بہتر لوگ ہیں جو صرف اس لیے سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے کہ وہ اہلیت کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ایماندار، محب وطن اور فرض شناس یا باضمیر آدمی کو اس نظام میں غیر ضروری اور خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ رہی عزت کی بات تو جتنی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کو حاصل ہے یا عمران خان کو ملی اور عبدالستار ایدھی نے کمائی، اس کا عشر اشیر بھی کسی پاکستانی سیاستدان کو نہ ملی نہ مل سکتی ہے۔ رئیس بڑی سنجیدگی سے متفکر نظر آ رہا تھا۔ یار سیاست چھوڑ کے تو کیا کرے گا، یہ بھی سوچا ہے؟ ہاں، میں دوسرے دشمنوں سے نمٹوں گا۔ کون دوسرے دشمن؟ شاہ عالم کے دوسرے دشمن، کاروباری دشمن جن کا اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے اصل خطرہ انہی سے ہے، کیونکہ وہ دو چار افراد نہیں، ایک پوری مافیا ہے۔ خادم اور عثمان اس کا ایک حصہ ہیں۔ میں نے بتایا تھا تجھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مافیا نہ منشیات اسمگل کر رہی ہے اور نہ اسلحہ، یہ اس ملک کے تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو اسمگل کر رہی ہے۔ بڑی خاموشی سے اس ملک کے نوادرات کا خزانہ خالی کر رہی ہے اور اپنے خزانے بھر رہی ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے معمولی چپڑاسی سے کسی میوزیم کے ڈائریکٹر تک، قومی ورثے کے نگراں، نیشنل آرکائیوز، لائبریریاں، تاریخی مقامات، عجائب خانے، کون سی جگہ ہے جہاں پر چور ڈاکو موجود نہیں؟ انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ عام لوگ ناواقف ہیں کہ یہ ملک کے دشمن کیا کر رہے ہیں۔ وہ جعل سازی سے اصل کی جگہ نقل رکھ کے اور اصل کو فروخت کر کے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ اس پر اخباروں نے واویلا کیا تھا، کچھ دردمند پاکستانیوں نے حکومت کی توجہ دلائی تھی، سرکاری تفتیشی اداروں نے اس کارروائی کا آغاز بھی کیا تھا، مگر بعد میں سارے معاملات دبا دیے گئے اور سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے خادم اور عثمان سے جو کمپیوٹر حاصل کیے تھے اس میں یقیناً بہت کارآمد اور تفصیلی انفارمیشن ہے، اس لیے وہ شاہ عالم کے یعنی میرے دشمن ہو رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ان کے لیے انتہائی غیر متوقع جھٹکا تھا۔ شاہ عالم ان کا سب سے اہم رابطہ تھا جس پر ان کے کاروبار کا انحصار تھا۔ وہ یہاں کی مافیا کا بگ باس تھا۔
یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میں نے اس وطن دشمن کاروبار سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تو اس مافیا کے ایوانوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ پھر میں نے خادم اور عثمان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے عزائم کیا ہیں۔ اگر ان کا ریکارڈ میرے پاس نہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھے کب کا مار چکے ہوتے، لیکن انہیں یہ ڈر تھا کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے ہر طرف سے کارنر کیا اور بالآخر کل اٹھوا لیا۔ انہوں نے میرے سامنے کوئی متبادل یا کوئی آپشن نہیں رکھا۔ مجھے صاف بتا دیا گیا ہے کہ نہ میرے لیے معافی ہے نہ تلافی، میری کوئی یقین دہانی کافی نہیں۔ ان کا سارا ریکارڈ انہیں واپس کرنے سے بھی بات نہیں بنتی۔ نہ میں اس کاروبار سے الگ ہو سکتا ہوں اور نہ بھاگ کے کہیں جا سکتا ہوں۔ میرا زندہ رہنا صرف ایک صورت میں ہی ممکن ہے کہ میں حسب سابق ان کے لیے کام کرتا رہوں، ورنہ دوسری صورت میں موت میرا مقدر ہے اور موت بھی آسان نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے عذاب سے گزرنا ہوگا مجھے۔ پھر کیا فیصلہ کیا ہے تو نے پیارے؟ رئیس بولا۔ یار ان کا ساتھ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ عالم کو مرنا ہی ہوگا، اور مرنا ہے تو مشکل موت کیوں، وہ خود مر جائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں نے کہا میں کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاہ عالم کی وجہ سے اس کے لواحقین پر بھی عذاب آئے، اس کی بیوی رکشی، میرا مطلب ہے سابقہ بیوی فرید عباسی، یا ایک پاگل لڑکی شبنم، یہ سب ایک جرائم پیشہ گروہ کی چیرہ دستی کا شکار ہوں، انہیں بھی فون پر ویسی ہی دھمکیاں دے کر ہراساں کیا جائے جیسے میری وکالت کرنے پر پرانے وکیل کو کیا گیا تھا۔ شاہ عالم کو مر جانا چاہیے۔ اس میں خود شاہ عالم کا اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ رئیس نے ساری لایا، مگر کیا شاہ عالم کا مرنا اتنا آسان ہوگا؟ یار جب شاہ عالم مر کے اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دفن ہو کے پھر زندہ سلامت دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور ثبوت فراہم کر کے عدالت سے اپنے اصل شاہ عالم ہونے کی سند حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا مرنا کیا مشکل ہے؟ بس ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی تو چاہیے۔ اصل شاہ عالم کی موت کی تصدیق کرنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کے لیے دوسری بار پوسٹ مارٹم ہوا اور ایک اعلیٰ اختیاراتی ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس کی رپورٹ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر لی تھی، لیکن رپورٹ چیلنج ہی نہ ہو تو کوئی چکر نہیں۔ شاہ عالم اب مر گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ شاہ عالم کے مر جانے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 6 مہینے میں اپنی زندگی میں سے خارج کر دوں گا، یہ سمجھ لوں گا کہ ضائع ہو گئے۔ جیسے جیب کٹ جائے تو حلال کی کمائی بھی نکل جاتی ہے۔ آدمی صبر کرتا ہے کہ نقصان ہونا تھا ہو گیا، یہ ایک تجربہ تھا یا پاگل پن تھا، یا نصر عظیم نے مجبوری میں 6 مہینے تک شاہ عالم بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ چلاکی، یاری، اداکاری، جوڑ توڑ، ہیرا پھیری، چکر بازی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اس کو ساتھ دینے والے بھی تھے، مگر بالآخر جو ناممکن تھا وہ ناممکن ثابت ہو گیا اور ناصر عظیم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنی ہار مان لی اور الٹے پاؤں اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ واپسی کے راستے پہلے بھی بند نہ تھے، مگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے جب کوپیما جو کسی پہاڑ کی چوٹی کو تسخیر کرنے نکلتے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب پیش قدمی خودکشی ہے۔ وہ پہلے ہی کیمپ سے لوٹ آئیں یا آخری کیمپ تک پہنچ کے واپسی کا طے کر لیں۔ اس کا انحصار حالات پر ہے۔ اس وقت جب آگے جانے کا مطلب موت ہو تب پلٹ آنا ہی عقل مندی ہے۔ قسم اللہ کی اپن تو تیرے ساتھ ہیں، تو اپنا نام ناصر عظیم سے بدل کے شاہ عالم رکھ یا شاہ عالم سے بدل کے وسیم اکرم رکھ لے۔ ہمیں نہ تیرے نام سے غرض نہ تیرے کام سے، مگر یار میں یہ سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ اور سب کتنے خوش ہوں گے۔ اور سب کون؟ ابھی جو 6 مہینے پہلے ناصر عظیم کے لیے سب کچھ تھے، خان اعظم۔ میں نے کہا ان کا کچھ بھروسہ نہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ یار سب بدل جاتا ہے، آدمی کرنل ہو یا جرنل، اس کا دل تو پتھر کا نہیں ہوتا، اور جب کسی نے باپ کی طرح پالا ہو تو دھری رہ جاتی ہے اکڑ فون۔ تو مجھ سے شرط لگا لے، میں بھی فون کرتا ہوں کرنل صاحب کو کہ شاہ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بے ہوش پڑا ہے فلاں اسپتال میں اور آپ کو یاد کر رہا ہے، دیکھ کیسے دوڑتا ہوا آتا ہے گھوڑے کی طرح تیرا خان اعظم۔ میں نے ہنس کے کہا ایسی بات سن کے تو خود ان پر دل کا دورہ پڑ جائے گا، وہ ساتھ والے بیڈ پر آ کر لیٹ جائیں گے۔ اس عمر میں سب بیوقوفی کرتے ہیں، ایسے ہی لڑ بھیڑ کے گھر سے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی لونڈیا کے چکر میں گھر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی ہیرو بننے نکل کھڑے ہوتے ہیں، مگر سب لوٹ کے آتے ہیں اپنے گھر اور انہیں دروازے کھلے ملتے ہیں۔ اور یار تیرے لیے تو وہ خود کھولے گی سب دروازے، وہ ہنسا۔ میں نے کہا کون؟ چندہ؟ نہیں یار پتہ نہیں کیوں اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کے قابل نہیں رہا۔ وہ ناصر عظیم نہیں رہا جس کو چندہ چاہتی تھی، وہ بڑی حساس اور بہت نازک دل لڑکی تھی۔ میں نے جو بھی کیا اس کے بعد بڑا فرق پڑ گیا ہے، درمیان میں یہ 6 مہینے ایک خلیج کی طرح حائل ہو گئے۔ ہاں کمر کی بات اور ہے، سب سے پہلے وہ گلے لگ کے روئے گی اور خوب روئے گی، گلے شکوے کرے گی، ڈاکٹر فاروقی بہت ذلیل کرے گا مجھے، بہت گالیاں دے گا، مگر اس کی ناراضی کچھ نہیں، انہیں منانا آسان ہوگا میرے لیے، وہ خود ہی مان جائیں گے۔
پھر نیک کام میں دیر کیسی پیارے، صبح مر جا۔ میں نے کہا اب اتنا آسان بھی نہیں ہے ایک مشہور آدمی کا مرنا۔ خادم اور عثمان سے تو میں نے یہی کہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا، میں یا تو خودکشی کر لوں گا یا روپوش ہو جاؤں گا کہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کسی طرح جان چھوڑنے پر راضی ہی نہیں تھے اور میں انہیں قبل از وقت کوئی چیلنج دے کر ہوشیار کرنا نہیں چاہتا۔ روپوشی والا آئیڈیا بھی برا نہیں، مگر ہو سکتا ہے وہ اتنی جلدی مایوس نہ ہوں، وہ تجھے تلاش کرتے رہیں۔ جب تک تو ناصر عظیم تھا ایک گمنام آدمی تھا، اب اسی شہر میں اور اسی ملک میں رہ کے تو کب تک لوگوں کی نظر سے چھپ سکتا ہے؟ سیاسی کارکن، اخبار والے، پولیس اور تیرے سب دشمن، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تلاش کرنے والی 1000 آنکھیں ہوں گی ہر جگہ۔ میں نے کہا غائب ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنا حلیہ بدل لوں۔ کیسے؟ میک اپ سے۔ میک اپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں شیو کرنا چھوڑ دوں تو 2 مہینے میں صوفی نظر آؤں گا۔ ایک مجھ سے زیادہ ہی ہو جائے گی داڑھی، اس کے ساتھ مجھ سے بھی چھوڑ دوں گا تو خاصا چہرہ بدل جائے گا۔ سر کے بالوں کا ہیئر سٹائل بدلا جا سکتا ہے۔ اگر میں درمیان سے مانگ نکالنے لگوں گا اور بال لمبے رکھ لوں، رات کو 0 نمبر کا چشمہ اور دن میں گاگلز لگا کے پھروں تو کسی کو مجھ پر شاہ عالم ہونے کا شک نہیں ہوگا۔ رئیس کہہ کا مار کے ہنسا، قسم اللہ کی مجھے تو تصور میں تیرا چہرہ دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ تو لباس بھی بدل لے تو گارنٹی میری یہ سارے خادم اور عثمان دوربین لگا کے بھی تیرا معائنہ کریں تو تجھے پہچان نہیں سکتے۔ باندھ لے 4 خانے والی لنگی، اوپر پہن لے کھدر کا کرتا، سر پر پگڑی اور ہاتھ میں حقہ۔ میں نے کہا پیروں میں ملتانی کھسا، مگر یار اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی کچھ دن تو مجھے شاہ عالم کے کام نمٹانے ہیں۔ اس کی ساری جائیداد رکشی کے نام کرنی ہے، پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے عباسی کو اپنے ساتھ لے کر اس کے کزن فیصل کے پاس جانا ہوگا۔ نہ جانے کب اور کیوں شاہ عالم نے فیصل کو بے عزت کیا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ عجیب صورتحال ہو گئی اس سے، اس نے انکار بھی کر دیا میرا وکیل بننے سے اور اچھا خاصا ذلیل بھی کیا۔ فرید عباسی کو وہ انکار نہیں کرے گا اور معاملہ بھی ہوگا رکشی کا۔ میرے اپنے مقدمات کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، کچھ ختم ہو جائیں گے، کچھ واپس ہو جائیں گے۔ پارٹی کے معاملات میں نے پہلے ہی چھوڑ دیے ہیں، اب مصلحت اور دستبرداری کی رسمی کارروائی باقی ہے۔ 2 دن میں یہ سب ہو جائے تو میں شاہ عالم کے مسائل اور اس کی ذمہ داریوں سے آزاد، پھر میں سوچوں گا روپوشی کا کوئی مؤثر طریقہ۔ شاہ عالم کے پاس بیک وقت 3 پاسپورٹ ہیں، برطانیہ اور کینیڈا کی شہریت ہے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں اور جانے سے پہلے پریس کانفرنس میں یا وہاں جا کے اعلان کر دوں کہ میرا ارادہ اب لوٹ کے پاکستان آنے کا نہیں ہے، تو اس کی میں 101 وجوہات بتا سکتا ہوں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہوا۔ سیاستدانوں نے اور بیوروکریسی نے، پولیس نے اور میرے اپنے ساتھیوں نے مجھے جیتے جی مارا، اور اب پھر مجھے خطرہ تھا کہ میں پاکستان میں رہا تو مجھے خود سرکاری مشینری قتل کرا دے گی۔ پھر کچھ عرصہ باہر خاموشی سے گزار کے میں ایسے پاکستان لوٹ آؤں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ 3 ملکوں کا شہری کہیں بھی آسانی سے غائب ہو سکتا ہے۔ 2-4 مہینے پس منظر میں رہنے والے شاہ عالم کو یہاں سب بھول جائیں گے۔ بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ میں اسی شہر میں اطمینان سے رہ کے وہ سب پھر کر سکتا ہوں جو ناصر عظیم کرتا تھا یا اب کرنا چاہتا ہے۔ اس روپوشی اور خاموشی سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ میرے دشمن بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے، انہیں مجھ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں رہے گا تو وہ میری تلاش ترک کر دیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ میں بھاگ گیا۔ میں بزدل تھا، اس لیے میں نے روپوشی میں ہی عافیت جانی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ بے فکر ہو کے اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔ 2-4 مہینے میں اگر کوئی طریقہ سمجھ میں آ گیا شاہ عالم کی موت واقعہ کرنے کا تو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تب تک وہ ایک غیر معروف شخص ہوگا، اس کی موت سے کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوگی اور شاید اخبار میں اس کی تدفین کی خبر بھی کافی ہو۔ لوگ پڑھ کے کہیں گے کہ اچھا وہ سچ مچ مر گیا اس بار، چلو خرچ کم جہاں پاک۔ یہ سب ایسے ہی ہو سکتا ہے پیارے، جیسے تو چاہتا ہے۔ 6 مہینے کے بگڑے ہوئے معاملات سال بھر میں سدھر جائیں گے، مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تیری مراد ہے شبنم؟ ہاں، شاہ عالم کے ایک بار مرنے سے اس کی حالت ہو گئی، کیا وہ دوسری بار اس کی موت کا صدمہ برداشت کر لے گی؟ بڑی مشکل سے تو نے یقین دلایا تھا اسے کہ تو ہی شاہ عالم ہے۔ میں نے نہیں یار، میرے یہاں عدالت کے کہنے سے وہ قائل نہیں ہوئی تھی۔ خواہ ساری دنیا مجھے شاہ عالم جان لیتی، اگر وہ خود مجبور نہ ہوتی اپنے دل کے ہاتھوں تو جھوٹ کو جھوٹ ہی کہتی۔ پھر اب کیا بنے گا اس کے مجبور دل کا؟ یاری انسان کی نفسیات ہے، کسی کے بچھڑنے کا صدمہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرتا کوئی نہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اصل اذیت ہوتی ہے جیتے جی بچھڑ جانے والوں کے خیال سے۔
جب کسی ماں کا لال کھو جائے، کسی کی بیٹی غائب ہو جائے، کسی کا محبوب لاپتہ ہو جائے اور پھر اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ملے، آدمی امید اور نا امیدی کے درمیان بے یقینی کے پلس رات پر چلنے کے لیے مجبور ہو۔ رئیس نے سر ہلایا۔ ہاں یار، یہ تو ہے، مرنے والوں کو آدمی رو دھو کے بالآخر صبر کر لیتا ہے۔ شاہ عالم مر جائے گا تو شبنم خودکشی نہیں کرے گی، اس کے لیے جذباتی صدمہ شدید ہوگا کہ شاہ عالم کو اس نے کھو کے پا ہی لیا تھا اور اس بار اپنانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ موت نے اسے پھر چھین لیا۔ ممکن ہے یہ صدمہ وقتی طور پر اس کو پاگل کر دے، مگر وہ بڑی مضبوط قوت ارادی رکھنے والی لڑکی ہے۔ ایسے لوگ خودکشی نہیں کرتے، وہ بالآخر حقائق سے سمجھوتا کر لے گی اور سب کچھ بھول جائے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی موت کو بھول جائے۔ رئیس کو رات کے آخری پہر میں نیند آ گئی، مگر میں جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان بلاخیز موجزن تھا، جس میں میرا وجود کسی تنکے کی طرح ماضی اور حال کے نشیب و فراز میں بھٹک رہا تھا۔ یہ رات اس لہر کی تھی جس نے مجھے یقین کے ساحل کی طرف اچھال دیا تھا۔ سراب کی طرح نظر آنے والے بے وجود مستقبل کے پیچھے دوڑنے والا ناصر عظیم یقین کے سارے سہاروں اور اعتبار کے سب رشتوں سے محروم ہو کے اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ خود اپنی نظر میں اپنی شناخت کھو بیٹھا تھا، ڈرتا تھا کہ اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ شاہ عالم بن کے وہ ایک ہجوم میں گر گیا تھا جس میں صرف خود غرض، بے مروت اور نامہربان چہرے تھے، خلوص و مہر و وفا سے ناشنا بے حس آنکھیں تھیں، زہریلی زبانیں تھیں اور پتھر اٹھانے والے ہاتھ تھے۔ لیکن وہ رات جو اب ختم ہو رہی تھی، طوفان کے آخری تھپیڑے کے بعد سلامتی کے ساحل کی امید رکھتی تھی، اور نا امیدی کے تاریک افق پر صبح کے آثار میں میری نگاہ امید کا روشن کنارہ دیکھ سکتی تھی۔ اس رات نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ میں پرفریب مجبوریوں کی ہر زنجیر کو توڑ سکوں۔ میں خود فریبی کے حصار سے نکل آیا تھا اور اب مجھے اپنی اصل زندگی کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر جوڑنا بالکل ناممکن نہیں لگتا تھا۔ قمر اور ڈاکٹر فاروقی کی شادی میں ناصر عظیم کو کسی نے نہیں بلایا تھا، مگر وہاں شاہ عالم کے ساتھ غیریت کا اظہار، دیدہ و دانستہ بد اخلاقی کا مظاہرہ در حقیقت کیا تھا؟ کیا وہ شکایت کے رنج اور دکھ کے غصے کا اظہار نہیں تھا، یا اس انکار کے پردے میں کیا اپنائیت کا اقرار پنہا نہیں تھا، احتجاج کا اعتراف نہیں تھا کہ وہ شاہ عالم کے آنے پر نہیں، ناصر عظیم کے نہ آنے پر غمزدہ ہیں، اس خوشی کے موقع پر دکھی ہیں کیونکہ ناصر عظیم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہے۔ وہ سب رنجیدہ تھے اور خفا تھے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ناصر عظیم کو بھولے نہیں تھے، ان کے احساس کے زخم تازہ تھے، درد کا رشتہ بھی باقی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر شاہ عالم کوئی اجنبی ہوتا یا وہ ناصر عظیم کو سچ مچ بھول چکے ہوتے تو ان کا یہ رویہ نہ ہوتا۔ بن بلائے اگر مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما آ جاتا تو انہیں کیا فرق پڑتا، لیکن شاہ عالم کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا، وہ ناصر عظیم تھا، جسے دیکھ کے ان کو یوں لگا تھا جیسے وہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے آیا ہے۔ انہوں نے نہ جانے کتنے مشکل سے اس کو نظر انداز کر کے بھول جانے اور مدعو نہ کرنے کے فیصلے پر عمل کیا تھا، اور ناصر عظیم پھر بھی شاہ عالم کے بھیس میں آ گیا تھا، جیسے چور، ڈاکو اور مفرور مجرم قانون کی نظر سے بچ کے بہنوں کی رخصتی کے وقت پہنچ جائیں، تب بھی اپنا اصل چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے۔ ڈاکٹر فاروقی نے مجبوری میں مجھے خوش آمدید نہیں کہا تھا، مگر سب کے سامنے اس نے مجھے بے عزت بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جذبات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کمر سے میں ملا ہی نہیں تھا، مگر خان اعظم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تھے، اور چندہ نے بھی بے اتنائی کا شعوری انداز اپنا کے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ میری تقصیر قابل معافی نہیں، لیکن ان کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ابھی تک وہ مجھے اپنے دل سے نکال نہیں سکے، اور ناصر عظیم کے لیے دوبارہ ان کے دل میں جگہ بنانا مشکل ضرور ہوگا، ناممکن نہیں۔ وہ کب تک اپنے دل کے دروازے بند کیے ناصر عظیم کی دستک کو نظر انداز کر سکتے ہیں، کب تک اسے انکار کر سکتے ہیں، کب تک اس کے ساتھ غیریت کا جھوٹا ڈرامہ رچانے کی اذیت برداشت کر سکتے ہیں؟ بالآخر انہیں اس کو اپنانا ہی ہوگا۔ وہ بے بس ہو جائیں گے اور مجبور ہوں گے کہ گھر لوٹ آنے والے کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں اور اسے پرانی اپنائیت پرے آنسوؤں کے ساتھ گلے لگا لیں۔ نہ جانے کب میں نے محسوس کیا کہ میں رو رہا ہوں۔ یہ دکھ اور پچھتاوے کے ہی نہیں، خوشی کے آنسو بھی تھے جو امید کے خواب آنکھوں میں اتر آتے تھے۔ کھڑکیوں پر صبح کے اجالے کی سفیدی پھیلنے لگی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آزمائش اور عذاب کی آخری رات کے بعد یہ میری اپنی زندگی کی وہی پرانی جانی پہچانی دلدار صبح ہے جس میں سب کچھ وہی ہے اور ویسا ہی جیسا ناصر عظیم کے لیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کال کوٹری میں 6 مہینے تک پھانسی گھاٹ پر اپنی موت کا منظر سوتے جاگتے دیکھنے والا وہ قیدی ہوں جو اچانک بے گناہی کی سند پر رہا ہو کے اپنے گھر پہنچ گیا ہو اور اپنے گھر کے آنگن میں اترنے والی اس صبح کو پھر دیکھ رہا ہو جس کا تصور بھی پھانسی گھاٹ کے کنویں کی تاریکی میں ناممکن تھا۔
اس گزر جانے والی رات نے مجھ پر ایک احسان یہ بھی کیا تھا کہ مجھے خاتم العثمان جیسے سفاک اور بے ضمیر دشمنوں کی زنجیر غلامی سے رہائی عطا کی تھی۔ وہ میرے اغوا کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تو شاید اس صبح کا اجالا شاہ عالم کے کسی گمنام بے نشاں مدفن کی گہرائی تک نہ پہنچ پاتا اور کوئی نہ جان پاتا کہ وہ شاہ عالم نہیں، ناصر عظیم تھا، جو لوٹ کے اپنی زندگی کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے خوابوں کی تعبیر کی طرف، سچائی کی طرف اور سکون و عافیت کی طرف جانا چاہتا تھا۔ لیکن قدرت کے بچانے والے ہاتھ نے مارنے والے ہاتھ کو روک لیا تھا اور مجھے بخش دیا تھا۔ میرے لیے ایک جھوٹی مصنوعی مکر و فریب، لالچ اور ہوس سے اقتدار سے بھری ہوئی شاہ عالم کے بحروب میں گزاری ہوئی زندگی کی سزا کو قدرت نے کافی سمجھا، جس میں مجھے نفرت کی بے سکونی، خوف کی اذیت اور اکیلے پن کے عذاب کو 6 ماہ کی قید کے ساتھ ملنے والی مشقت کی طرح برداشت کرنا پڑا۔ مگر میرے اعمال کی خرابی اور گناہوں کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی مجھے اپنی خوش قسمتی اور خدا کی رحمت و عنایت نظر آئی تھی کہ میں نے پھر اپنی زندگی جینے کا حق حاصل کر لیا۔ میں خاتم العثمان جیسے خطرناک دشمنوں کی سازش کے جال کو توڑ کے نکل آیا۔